بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد محترم ناظرین کرام، احکام الدین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے قبل اس کے کہ آج کا نیا سوال لیں اور اس کے جواب میں جائیں، ہم اپنے کسی پچھلی نشست کے جو سوال تھا ایک بزرگ خاتون کا کہ وہ نماز کے بارے میں کس طرح سے پڑھیں، کبھی ایک مہینہ چھوڑ دیتی ہیں پھر پڑھتی ہیں، اور اسی طرح سے وہ بستر سے ہل نہیں پاتی ہیں، ان کے لیے وضو وغیرہ کی بھی پریشانیاں بہت ساری ہیں، روزے کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم نے ان کے کچھ مسائل کا جواب دیا تھا، لیکن کچھ اور چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں تاکہ تکمیل ہو جائے۔ تو نماز کی ہم نے کیفیت بتائی تھی، اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، حدیث میں جیسا کہ آیا ہوا ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل پڑھیں، اور پہلو کے بل نہیں پکڑ سکتے ہیں تو سیدھے لیٹ کر پڑھیں، سیدھے لیٹ کر پڑھیں۔ اس طرح سے نماز پڑھیں، چھوڑیں نہیں۔ ایک مہینہ نماز آپ کے چھوڑنے کی جو بات تھی، ہم نے بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پورا مہینہ چھوڑیں پھر پورا مہینہ پڑھیں اور اس کی قضا کر لیں دوسرے مہینے میں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو نماز اسی وقت ہر وقت کے حساب سے پڑھنا چاہیے۔ جمع بین الصلاتین بھی کر سکتے ہیں، دو وقتوں کے اکٹھا کر کے قریب قریب پڑھ لیں۔ یہ سب گنجائش جو مجبوروں کے لیے پائی جاتی ہیں وہ آپ کو حاصل ہیں، لیکن نماز تو پورے مہینے چھوڑنے کی گنجائش اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس بے ہوشی داری ہو جائے یا کسی کی عقل خراب ہو جائے، لا قدر اللہ علی احد، تو ایسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے۔ رہ گئی وضو کرنے کی بات، تو وضو آپ اگر خود سے وضو کر سکتی ہیں تو کریں، پانی سے کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کی مدد سے وضو کیا جا سکتا ہو تو کسی کی مدد سے وضو کریں، جیسے آپ کا بیٹا ہو، پوتا ہو، یا نواسا ہو، یا اسی طرح سے اس کے بیٹے بچے ہوں جو بھی میسر ہوں آپ کے گھر میں، آپ کے محارم میں سے، تو ان کے ساتھ وضو آپ کرا سکتی ہیں اپنے آپ کو۔ اسی طرح سے پاخانہ پیشاب کے لیے بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے، وہ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھی گنجائش نہیں ہے تو ٹیشو پیپر سے یا ایک ہی پتھروں سے یا ڈھیلے سے بھی، یہ سب کی حدیث میں گنجائش موجود ہے، اس سے بھی کیا جاتا ہے، اس سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ وضو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بیماری ایسی ہے یا آپ کی صورتحال ایسی کہ آپ پانی کا استعمال نہیں کر سکتی ہیں، یا کوئی پانی لا کر دیتا نہیں وقت پر آپ، تو آپ کو مٹی سے تیمم کرنے کی گنجائش موجود ہے، آپ مٹی سے تیمم کر لیا کریں بشرط مجبوری، جب پانی کا استعمال آپ کے لیے ممکن نہ ہو پائے۔ اور اسی طرح سے آپ نمازوں کو آگے پیچھے سے آگے ایک نماز کو، ظہر کی نماز کو مثال کے طور پر مؤخر کریں یہاں تک کہ وہ عصر کا وقت قریب آ جائے، اس کے بعد پھر ظہر پڑھ لیں، پھر اس کے بعد عصر کی شروع ہوتی ہے تو عصر پڑھ لیں، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بات جو آپ نے کہا کہ رمضان کے روزے ہم پورا مہینہ چھوڑ دیتے ہیں پھر بعد میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر انسان کے پاس طاقت نہیں ہے تو روزے چھوڑ سکتا ہے، بیماروں کے لیے گنجائش موجود ہے، بڈھوں کے لیے گنجائش موجود ہے، لیکن جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی تکمیل کی جائے۔ اگر آپ رکھ سکتی ہیں تو رکھیں، اور نہیں ہے تو بعد میں تکمیل کر سکتی ہیں، اس کی قضا کر سکتی ہیں، لیکن پورا سال نہیں گزرنا چاہیے، اس کے بیچ ہی میں کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کو روزہ رکھنے کی استطاعت پورے سال میں نہیں ہو پاتی ہے تو آپ کو پھر ہر مسکین آپ کے نے ایک دن کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے پورا، اس طرح سے، اور وہ مسکین کا کھانا آدھا سا گیہوں یا جو یا اس کے ساتھ یا کھانا جیسے ہوتا ہے وہ کھانا پورا کھلائیں تو بہتر، نہیں ہے تو کھانے کا بدل بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں اور روزہ رکھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں تو پھر جب آپ کا نہ اس کی استطاعت ہے نہ اس کی استطاعت ہے تو شریعت اس کو بھی معاف کر دیتی ہے، اس لیے کہ جب کسی کے پاس استطاعت ہی نہ ہو تو وہ کفارہ اس کا کہاں سے بھر سکتا ہے؟ جب کفارے کی استطاعت بھی ختم ہو جائے تو کفارہ نہیں دے سکتا ہے تو نہ دے، لیکن اگر آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو کفارہ دیں گے تو کفارہ دیجئے، اور اگر کفارے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عدم استطاعت کی شکل میں آپ سے معاف کرے گا۔ تو اس طرح سے مجبوروں کے لیے، معذوروں کے لیے شریعت میں عبادتوں کے بارے میں بہت زیادہ آسانیاں دی گئی ہیں، ان کے کئی حل دیے گئے ہیں۔
آپ کے پاس بھی ان حلول کا استعمال کرنے کی گنجائش ہے، اور جس کسی کو شریعت میں کسی کام کی مجبوری ہو جاتی، معذوری ہے، تو اس کو اس سلسلے میں اپنے لیے آسان سا راستہ جو شریعت کا ہوتا ہے اس کو معلوم کر لینا چاہیے، تاکہ اس کو خود پشیمانی نہ ہو اور نہ اس کے دل میں احساس ہو کہ ہم نے اس کام کو ادا نہیں کیا، بلکہ اس کام کی ادائیگی کے مختلف طریقے پائے جاتے ہیں شریعت میں۔ آئیے آج کے نئے سوال کی طرف آتے ہیں۔ نیا سوال آج کا یہ ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں اور حرم شریف میں ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے افضل کام کیا ہے؟ کیا ہم طواف کرتے رہیں، یا کہ ہم طواف نہ کریں بلکہ ذکر و اذکار میں لگے رہیں؟ یہ ہے جب تک کہ حرم شریف میں ہیں، اور ہمارے لیے دونوں کرنا درست ہے یا ایک ہی کرنا چاہیے، یا کون سا افضل اس میں سے ہے؟ یہ سارے راستے ہمیں بتائے جائیں۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، جب تک آپ حرم شریف میں ہیں، آپ کے سوال کے حساب سے آپ کے حرم میں جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں، تو افضل کام کیا ہے؟ تو افضل کاموں کے لیے سب سے یہ ہے کہ آپ کو طواف کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ طواف تو وہیں پا سکتے ہیں، کسی اور جگہ جا کر کے لوٹ کر کے آپ کو طواف کی وہ فضیلت تو حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور کہیں دوسری جگہ طواف کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ شریعت میں طواف کی صرف ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف ہے۔ بقیہ بیت اللہ شریف کے علاوہ کوئی اور جگہ اسلامی شریعت میں ایسی نہیں بتائی گئی جس کا طواف کیا جائے۔ بقیہ جو لوگ کہیں بھی طواف کرتے ہیں اور 7 طواف کرتے ہیں، 10 طواف کرتے ہیں، کہتے ہیں حج کا ثواب مل جاتا ہے، طواف کا ثواب مل جاتا ہے، ایسا کچھ بھی شریعت نہیں، بلکہ شریعت میں مداخلت ہے، اور یہ سب بدعتیں ہیں۔ تو حرم شریف کی جو عبادت خاص ہے وہ طواف کعبہ ہے، تو آپ کے لیے سب سے افضل کام طواف کعبہ ہے، لیکن طواف کعبہ میں آپ ہر دم تو نہیں رہ سکتے، لہذا ایک کام یہ کر لیتے ہیں، 1 بار کر لیتے ہیں، 2 بار کر لیتے ہیں، 4 بار، 10 بار، جیسے جس سے استطاعت ہو کرتا ہے، روز کرتا ہے یا ہفتے میں کرتا ہے، جیسے بھی گنجائش ہو اپنی استطاعت کے حساب سے، تو افضل کام اس کے لیے طواف ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں نمازیں پڑھنا، اسی میں تلاوت قرآن کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، سب کریں، لیکن افضلیت کے حساب سے طواف افضل ہے، تو اسے طواف کرنا چاہیے۔ لیکن طواف میں آپ کو مشقت ہے، یا مثال کے طور پر طواف میں بہت بھیڑ ہو جاتی ہے اور وہ مشقت سے خالی نہیں ہوتی ہے، تو آپ مشقتوں کو چھوڑ کر آسانی کے ساتھ آپ ذکر و اذکار میں لگ جائیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور چاہے قرآن مجید پڑھیں، چاہے ذکر و اذکار میں رہیں، چاہے دعا کریں، دعا بھی ایک خاص قسم کی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، استغفار کریں، توبہ کریں، یہ سب باتیں جو بھی جس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہو، اور ان سے کے ذریعے سے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مکہ کے اندر جو عبادتیں کی جاتی ہیں ان کے درجات اور جگہوں کے مقابل میں حرم شریف کے اندر جو بات کی جاتی ہے مسجد حرام میں، وہ اور جگہوں کی عبادتوں سے افضل اور بہتر ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ان کا ایک دوسرا سوال بھی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ حرم شریف میں نماز کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، 100,000 یعنی 1,00,000 ثواب کے درجے کا ثواب ہو جاتا ہے۔ ان کا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ لیکن میرا سوال اس پر نہیں ہے کہ فرض نمازوں کا ہوتا ہے، کیا نفلی نمازوں کا بھی وہ کہہ رہے ہیں نفلی نمازوں کا بھی درجہ اسی طرح سے بڑھ جاتا ہے، یعنی ایک نفل برابر 1,00,000 کے ہو جاتی ہے؟ تو یہ سوال ان کا۔ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کیا صدقہ و خیرات بھی حرم میں اسی درجے کا ہوتا ہے، یعنی صدقہ خیرات زکوٰۃ جو وہاں دی جائے اس کا بھی ثواب نماز کی طرح سے یعنی 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ جواب میں ہم یہ کہ بھائی دیکھیے، صراحت کے ساتھ جس کی چیز کا تذکرہ آیا ہوا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں حدیث میں آیا ہوا صراحت کے بارے میں کہ مسجد حرام میں یہ 1,00,000 ہو جاتا ہے، مسجد نبی میں 1,000 ہو جاتا ہے، مسجد بیت المقدس میں 500 ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں وضاحت سے بتایا کیا ہوا، اور آپ نے سنا بھی ہوگا، اور یہ ثواب مسجد حرام میں ہے۔ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے جو بغل میں جو مسجد چاروں طرف سے بنی رہتی ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، لیکن مسجد حرام کے علاوہ مکے میں بہت بڑی جگہ ہے، سب ان کے اندر ثواب کا درجہ یہ ہوتا کہ نہیں، یہ الگ ایک سوال ہے، لیکن جو آیا ہوا ہے مسجد حرام ہی کا تذکرہ خاص طور سے آتا ہے کہ مسجد حرام میں ثواب یہ ہے، مسجد نبوی میں ثواب یہ ہے، مسجد ایلیہ یعنی بیت المقدس کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے۔
اب مسجدوں کے علاوہ جو باہر کا ایریا ہے وہ چیزیں اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب شامل ہے، یعنی جو منطقۃ الحرم جس کو کہتے ہیں، یا مسجد مکہ میں جو حرم کا پورا ایریا جہاں پر بورڈ لگاتا ہے کہ یہ مسجد حرام کے حدود، یہ مکہ کے حدود حرم ہیں، ایک مکہ کا حدود حرم ہوتا ہے اور ایک مسجد حرام ہے، لہذا حدود حرم اس میں شامل نہیں ہیں، اور مسجد حرام کی بات یہ ہو رہی ہے، لہذا اس بات کو وضاحت سے یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد حرام کی بات. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مکے میں کہیں بھی نماز پڑھو گے اس کا وہی ثواب ملتا ہے. خود میں بھی جب مکے میں کبھی ایک سال تھا، یہ سن 88 کی بات ہے، تو جس کے ساتھ رہتا تھا اس نے بتایا کہ آپ کہیں بھی نماز پڑھو یہی ثواب ملتا ہے. ہم نے اس کو ٹوکا بھی، لیکن چونکہ وہ خود ہی مسجد حرام میں نہیں جاتا تھا اس لیے اسے سمجھ میں یہی آتا تھا کہ کہیں بھی پڑھ لیں گے ہم کو یہ ثواب حاصل ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو مسجد حرام کا یہ سب ثواب ہوتا ہے. اب وہ مسجد حرام کس کو کہتے ہیں؟ اس مسجد کو کہتے ہیں جو خانہ کعبہ کے بغل میں کے ساتھ بنی ہوئی ہے، اور اس میں جو بھی اضافہ کیا جاتا ہے ان سب کا وہی حکم ہے. پہلے چھوٹی یہاں تک تھی کہ یعنی جو اس کے ایریا کی نماز تھی کہ جو مسعی ہے طواف کرنے کی جو جگہ ہے، یہ مسجد سے دور کی جگہ تھی. خانہ کعبہ اور یہ صفا اور مروہ کے بیچ میں چلنے کی جگہ، اس بیچ میں مکانات پائے جاتے تھے لوگوں کی. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ان مکانات کو ہٹایا جب لوگوں کی کثرت ہوگی طواف کرنے والوں کی، تو مسجد حرام سے کے ساتھ جٹ کر جو بھی چیز بنائی جاتی ہے اس کا وہی ثواب ہوتا ہے، چاہے اور بھی بڑی بن جائے تب بھی اس کا وہی ثواب ہے. لیکن اب اس کے لیے دلیل میں قرآن مجید کی آیت ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ. تم انشاءاللہ مسجد حرام میں داخل ہوگے. تو مسجد حرام سے وہ مسجد ہی مراد ہے، مسجد جس کو کہتے ہیں. اور بھی جگہوں پہ اس آیت کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا یہ اسراء اور معراج کے بارے میں کہ اللہ کی وہ پاک ذات ہے جس نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا رات میں. تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جن کو مسجد کہا جاتا ہے وہ مراد ہے. تو اور بھی دلیل جو لوگ دیتے ہیں، میں ان دلیلوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کون سی دلیل دیتے ہیں. اور ایک رسول اللہ آئے تھے کبھی سفر میں تو آپ افتح مقام میں نماز پڑھتے تھے اور وہیں رہ جاتے تھے، اور آپ مسجد حرام میں آئے نہیں. یہ سب مسافروں کی کثرت و قلت کے حساب سے باتیں ہوتی ہیں. جب آپ کبھی آئے تھے زمانے فتح مکہ کے زمانے میں، فتح مکہ میں آپ کے پاس بہت بڑی تعداد تھی. جو مسجد حرام کا جو ایریا تھا اس میں کبھی آ نہیں سکتی تھے، گھروں کے لوگ کے گھر بیچ میں پڑے ہوئے تھے، کشادگی ہی نہیں تھی. تو آپ افتح میں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام میں آنا نہیں چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جہاں بھی نماز پڑھائے وہ نماز بڑی ہی افضل ہوتی ہے. آپ کے پیچھے آپ نے مناسب وہی سمجھا پڑھانے کے لیے جائے کہ آپ جب مینا اور عرفات جاتے تھے وہاں سے بھی آپ نے اپنے صحابہ کرام کو یہ نہیں کہا کہ آپ تم سب جاؤ مسجد حرام چلو نماز پڑھتے ہیں، مسجد حرام افضل ہے. جہاں امام امامت کرائے وہیں پڑھنا چاہیے. اس امامت کے پیچھے نماز افضل ہوتی ہے. لیکن آپ کی یہ نمازیں جو مسجد مکہ میں ہوں وہ بہت ہی افضل ہے. تو ایسی صورت میں لیکن اس سے دلیل پکڑنا کہ مسجد حرام کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو پورے مکہ کو شامل ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لہذا آپ کا وہاں پر نماز پڑھنا افضل ہے. لیکن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کیا اس میں نوافل بھی شامل ہیں؟ جی ہاں، نوافل کے درجات بھی بڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں ہیں. اب وہ فرض نماز کے درجے نہیں، لیکن نوافل کا درجہ سے بڑھتا ہے. اسے نوافل کا اور نوافل کے مقابل میں اس کا بڑھا ہوا درجہ ماننا چاہیے. بلکہ اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ یہ بھی لوگوں نے کہا ہے کہ روزہ رکھنا بھی وہاں اتنا ہی درجہ رکھتا ہے 1 لاکھ کا. لیکن اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہے وہ ضعیف ہے، لہذا یہ بات نہیں کہہ سکتی اس کا. لیکن یہ بات تو ضرور کہی جا سکتی کہ ساری عبادتوں کے درجات بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں کس کو کتنا دیتے ہیں یہ تو نہیں بتا سکتے، لیکن نمازوں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت موجود ہے. لہذا آپ کو مکے میں جو نماز پڑھتے ہیں آپ مسجد حرام کے اندر، ان کے درجات بہت بڑے ہیں، 1 لاکھ کے برابر ہوتا ہے. اسی طرح سے نوافل کے بھی درجات بڑھتے ہیں، اور یہ خصوصیت صرف مسجد حرام کو حاصل ہے. مسجد حرام کے علاوہ حدود حرم میں جو نماز پڑھی جائے کہیں بھی، یعنی مکہ کے جو حد حرم ہے اس کے اندر یہ نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے. آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں.
سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے جس میں آیا ہوا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو، حدیث کے الفاظ میں بتا دیتا ہوں ان کے جو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں لو لم تذنبوا لأتی اللہ بقوم یذنبون، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کریں گے، ایسی قوم لائیں گے جو گناہ کریں گے، وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے وہ استغفار بھی کریں گے، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ مسلم وغیرہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا، قسم میں کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور وہ اللہ سے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے اور اس سے استدلال کرنا کیا اس طرح سے گناہ کرنے کے لیے جائز ہے؟ تو میں کہوں گا کہ بھئی یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن جس انداز سے لوگ استدلال کرتے ہیں وہ استدلال صحیح نہیں ہے، وہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس کی تفصیل اور اس کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں اس بات کو جو روکتے ہیں ان کے استدلال کو، اس کی تفصیل کے لیے ہمیں مزید وقت درکار ہے، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ دوسری ملاقات میں ہم آپ کے سامنے ان حدیثوں کو بھی رکھیں گے اور اس حدیث کا مطلب بھی واضح کر دیں گے، تاکہ لوگوں کو یہ اشکال نہ پیدا ہو اور اس وہم میں نہیں رہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ تو آئیے اس کے بعد ہم انشاءاللہ خیر سے رہیں آپ بھی، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی خیر سے رکھے اور آپ سے جلد ملاقات ہو۔ جب تک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اچھی توفیق دے، اور جو بھائی ہمارے اس پروگرام کو آپ تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور ان کے درجات کو بھی بلند کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔